اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے آرأیت آرأیت کیا غور کیا کم تم نے ان اگر عطا آ جائے کم تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا او یا آتت آ جائے کم تمہارے پاس الساعت گھڑی، یہ مونس ہے، تائی تنیس لاسٹ پہ نا، اس سے پتہ چلا اغیرہ کیا غیر اللہ اللہ کو تدعون تم پکارو گے، ان کن تم ہو تم صادقین سچے، بلکہ ایاہ صرف ہو اسی کی تدعون صرف اسی کو تدعون تم پکارو گے فیکشف پھر وہ کھول دے گا ما اسے جو تدعون تم پکارو گے الیہ طرف اس کے ان اگر شاء وہ چاہے وتنسون اور تم بھول جاؤ گے ما جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسل بھیجانا ہم نے الی طرف اممن امتوں کی، اب دیکھیں اممن اسم نکرہ ہے، اس کے لاسٹ پہ تنوین ہے، تو ایک امت نہیں بہت سی امتوں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، فا پس اخذ نہ پکڑ لیا نہ ہم نے ہم انہیں، فاخذ نہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں، فا پس اخذ پکڑا، تو اخذ پکڑ لیا نہ ہم نے ہم انہیں بالبأساء ساتھ تنگی کے والضراء اور تکلیف کے لعلہم شاید کہ وہ یتضرعون وہ عاجزی اختیار کریں، تضرع کہتے ہیں عاجزی کو عجز و انکساری کے ساتھ، فلولا پھر کیوں نہ اس جب جا آیا ہم ان کے پاس بأسنا عذاب ہمارا تضرعوا انہوں نے عاجزی کی ولیکن اور لیکن قست سخت ہو گئے قلوبہم دل ان کے، قلب کی جمع ہے قلوب، وزینا اور مزین کر دیا، اٹریکٹیو بنا دیا، لہم ان کے لیے الشیطان و شیطان نے ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، یہ کن کو کہا جا رہا ہے، یہ جو لوگ بھٹک گئے اپنی راہوں سے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کی رضا چاہتے ہیں، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا، آرائیت کا جو ورڈ ہے یہ قرآن میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے، ایک بہت مشہور صورت بھی اس سے شروع ہوتی ہے آرائیت الذی یکذب بالدین، تو اس طرح سے ملتا جلتا ایک اور فعل ہے علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، تو دراصل یہ غور کرنا اور دیکھنا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے چھپے مقصد کو تدبر کے ذریعے حاصل کرنا، غور و فکر کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آنکھ سے دیکھنا، بلکہ اب دیکھیں کہ پہلی امتوں پہ جو عذاب آئے یا جو بھی سختیاں آئیں ان کی گناہوں کے سبب، تو اس پہ بھی کہا گیا نا کہ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے اس قوم کو جس پر ہم نے جو ہے یہ عذاب بھیجا تھا، تو کیا ہم ابھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی بیٹھ کے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن غور و فکر کر سکتے۔
دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ سزا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو ایک ظاہری طور پر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک گہرائی سے دیکھنا. تو اگر ہم ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے میننگز ہمارے لیے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم تدبر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے میننگز ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. مختلف پرسپیکٹو سے جب ہم کسی چیز کو دیکھیں گے تو چیزیں ہمارے سامنے خوبصورتی کے ساتھ کھل کر آتی جائیں گی اور ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا رہے گا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تدبر جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی قرآن کے ساتھ اگر آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو اپنی کہانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہے لیکن اس کے کچھ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کے پیچھے ہمیں بھاگنا ہے، ان کوڈ ورڈز کو تلاش کرنا ہے، انہیں کھولنا ہے. کچھ دروازے ہیں جن پہ کچھ لاک لگے ہیں اور ان کی جو ہے تدبر ہی ہے. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ پر خود بہت چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ گہرائی سے دیکھنا یہ انسان کو جو ہے نا بہت الگ سے سمجھاتا ہے. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا. اب دیکھیے ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے، دو لوگ ہیں، ایک بڑا پرسکون ہے اور ایک واویلا مچاتا ہے اپنے نقصان پر بھی اور دوسروں پر الزام لگاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی. اب ایک خاموش بیٹھا ہے، تو کیا خاموش بیٹھنے والے کو درد محسوس نہیں ہوتا یا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ لیکن وہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی راز ہے، اس نے مجھے آج یہاں تک لایا، کوئی نہ کوئی تو اس نے مجھے کچھ سبق دینا ہوگا، سکھانا ہوگا. اور دوسرا شخص چیزوں کے ظاہر پہ جاتا ہے اور وہ ظاہری چیزوں کا نقصان ویسے تو نقصان ہی ہے، لیکن ایک کے لیے وہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے اور ایک کے لیے وہ نقصان بہت بڑا نقصان نہیں، وہ اس میں بھی اپنے لیے حکمت تلاش کرتا ہے. تو بات جب کہی جاتی ہے تو بات کے پیچھے کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب بھی زندگی میں حادثات پیش آتے ہیں، یہ کچھ بھی ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے لیے ایک مایوسی کی وجہ بنا لیں. اب دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے اور وہ انسان ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس مایوسی کے سرکل سے باہر ہی نہیں نکل پاتا. تو اس سے اسے کیا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، جو گہرائی سے سوچنے والا، شعور والا بندہ ہوتا ہے. وہی حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے لیکن وہ پرسکون ہوتا ہے اور لوگ اسے سمجھتے ہیں اسے تو کوئی دردی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے اندر ایک اپنے ساتھ جنگ لڑتا ہے کہ اللہ نے اگر میرے ساتھ ایسا کیا تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وہ اللہ کی حکمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گہرائی سے کسی چیز کو دیکھنا اور ظاہر، اب دیکھیے ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ایک ہے اس کا میننگ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک وہ میننگ ہوگا جو جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں آیت ویسے لگنا شروع ہو جائے گی، اور یوں ہوگا کہ جیسے کہ آج ہی اس آیت کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور یوں جیسے کہ ہم نے جو سوالات کیے تھے اس کے جوابات ملنے لگے ہیں. تو اس کے ظاہری وضاحت میں ہی ہمارے حال کے جوابات مل جاتے ہیں. تو یہ کس کا معجزہ بھی ہے اور یہ آتا ہے غور و فکر کرنے سے. اس لیے ارأیتکم، کیا غور نہیں کیا تم نے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا پھر تمہارے پاس آخرت کی گھڑی آ جائے تو پھر اس وقت تم کیا کرو گے. اس ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے
دیگر کئی جگہ پر بھی سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ زمر میں، سورۃ مومنون میں، سورۃ اللقمان میں اور سورۃ یونس میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا طرز عمل بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، وہ ماحول کے اثر سے یا آباء و اجداد کی تقلید سے شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، نظر و نیاز بھی ان کے نام کی نکالتا ہے، لیکن جب آزمائش سے دوچار ہوتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے اور فطرت اس پہ غالب آ جاتی ہے، بے بس ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس بے بسی میں صرف اللہ، اس کی زبان سے اللہ کا نام ہی نکلتا ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ مشرکین بھی جب پرابلم میں آتے، کوئی حادثہ سمندر میں پیش آتا تو کہتے چلو اللہ کو پکارو، وہی تمہیں اس مصیبت سے نکال سکے گا۔ تو دراصل حق کا پتہ ہوتا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا یا جہادون کہ دل سے اقرار ہے، زبان سے انکار ہے، تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ٹھیک ہے، سچی ہے، جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم عام حالات میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہماری پکڑ نہیں ہے، ہمیں ڈیل دی گئی ہے اور ہم برے عمل کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی مشکل آتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسی ہوتا ہے نا، جیسے ہم خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں یاد نہیں رہتا اور اللہ کی بات یاد نہیں رہتی، اللہ کا حکم یاد نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، عاجزی بھی آ جاتی ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے بھی لگتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دیتے ہیں اور پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے قرآن کی جو ہے اتنا مقام اس کا پڑھنا بالکل بھی معاشرے میں نہیں ہوتا، جیسے کوئی پرابلم آتی ہے تو گھروں کے اندر قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری مصیبت کو ختم کر دیا جائے۔ تو وقتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر سے عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ مشکل سے بچانے والا اللہ، تو عام حالات میں پھر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اہم کیوں رکھوں؟ تو یہی چیز ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ توحید کی دلیل میں ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اگر اپنے اس دعوے میں جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم پر آئی ہوئی بلا ٹال سکتے ہیں، تو بتاؤ اللہ کا جب عذاب آتا ہے یا پھر قیامت آئے گی تو کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ سوچو کہ جب بھی امیجن کریں آپ بہت مشکل میں ہیں، بہت زیادہ، آپ کو کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کس چیز کی ادائیگی ہوتی ہے؟ مشکل میں کس کے سامنے جا کے گڑ گڑایا جاتا ہے؟ اغیر اللہ تدعون، کیا ہم اس وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکار سکیں گے؟ کیا ہمیں امید ہی نہیں ہوتی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ ایون کہ جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہماری مدد نہیں کر پاتے۔ تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مشرکین مشکل حالات میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ اور اگر آج دیکھا جائے، ایک طرف دو طرح کے مسلمان ہیں نا، ایک طرح کے مسلمان وہ ہیں جو کہ مشرک نہیں ہیں، جو شرک نہیں کرتے، جو سے بڑا شرک ہوتا ہے سجدہ ریزی کرنا، نظر و نیاز ماننا، یا پھر اس طرح سے اللہ کے علاوہ جا کر ذات میں شریک ٹھہرانا۔ تو ان سے مسٹیکس کیا ہوتی ہیں کہ وہ دنیا میں منگن ہو جاتے ہیں اور ان کی فرسٹ پرائیورٹی دنیا بن جاتی ہے، جس کو اللہ نے لعب اور لہب کہا ہے، کھیل تماشا بن جاتا ہے، لیکن جیسے مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے۔
تو ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ اگر مشکل میں مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر آج ہی میری وفات ہو گئی تو میں اللہ کو کس منہ سے جا کر اپنا اللہ کا سامنا کروں گا، تو اسے عام حالات میں بھی اللہ کی طرف ہی جانا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ حادثہ، یہ واقعہ میری زندگی کا آخری حادثہ ہوا اور مجھے موت آ گئی تو میرے حساب کتاب کا کیا ہوگا۔ اور دوسری طرح کے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو کفار مشرکین، جو اس وقت کے زمانہ جاہلیت کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس وقت مشرکین مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ صحت سے صحت مصیبت میں بھی فریاد کرتے ہیں تو اپنے کسی خود ساختہ داتا سے، یا پھر جیسے علی مشکل کشا کہا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا جاتا ہے، غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مددگار ہے، اس طرح کہہ کر اسی طرح انبیاء کو اور کچھ جو ہے صحابہ کو تو نعرے بھی ان سے مدد کے مانگے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو کفار و مشرکین سے بھی بدتر ہیں کہ وہ کم از کم مشکل میں تو اللہ کو پکارتے تھے، ان کی فطرت جو ہے وہ زندہ تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت ہی تباہ ہو چکی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ وہ مشکل میں بھی اللہ کو پکارنے کی بجائے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے کہنے پر ہماری مشکلوں کو ٹال دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی تم مشکل میں پیش آؤ مجھے پکارو۔ تو انسان پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے اور اپنی جو انا ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے نا، اس کو اللہ کے سامنے ہی ہمیں پورے کا پورا جو ہے جھکانا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ بندوں کے سامنے اگر اپنی جبین جھکائیں گے تو وہاں سے ہمیں رسوائی ملے گی، عزت نہیں مل سکتی۔ دیکھیں کتنی پیاری اور خوبصورتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اسے بندوں کے سامنے عزت سے نوازتا ہے۔ کیونکہ گڑ گڑانے کا، کمزوری کا، اس کے ضعیف ہونے کا صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اور جو آپ کا محبوب ہوتا ہے نا، جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آپ کو ہمیشہ عزت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب بندے اس کے پاس جائیں تبھی کہ اللہ بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ اور اس کی حیا کیسے کی جاتی ہے؟ کہ اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے مدد مانگنے والا، اللہ کے ساتھ شیئرنگ کرنے والا، اسی کے سامنے رونے والا اور اپنے حالات اس کے سامنے رکھ توکل اس پہ کرنے والا لوگوں کے سامنے کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا اور نہ ہی عاجز ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کو تو نہیں، بندوں کے سامنے جا کے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، تو بندے کے سامنے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور وہی بندہ دوسروں کو بھی اس کی کمزوریوں کے تذکرے بتا کر اس کی جو تھوڑی بہت معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے وہ اور خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک کمزور انسان کے ساتھ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ پہلے خود ہی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا گفتگو کرنی ہے، اپنے مسائل ڈسکس کرنی ہے۔ گویا آپ معاشرے کے ایک مظلوم شہری بن کر زندگی گزارتے، ایک مظلوم انسان بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی معصومیت اور اپنی کمزوریاں صرف اللہ کو دکھانی چاہیے، مشکل میں بھی اور خوشی میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب خود دے رہے ہیں، بل ایاہ تدعون فیکشف، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، اسی کا نام لو گے، اور پھر اس کا انعام دیکھیں، فیکشف ما تدعون، پھر وہ کھول دے گا اسے جو تم پکارو گے، یعنی جو تم اسے مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ یعنی کہ وہ تمہاری اعمال کو دیکھ کر تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، وہ تمہیں سنتا ہے۔ الیہ ان شاء، جو تم اس کی طرف پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو وہ تمہاری پکار کا جواب دے دے۔ اور وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔
अक्रमा बिन अबू जाहल जो कि इस्लाम का बहुत सख्त दुश्मन था, फतह मक्का के मौका पर अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों के बारे में कहा कि इनके अलावा सबको माफ कर दिया जाएगा, ये लोग आपको मक्का के यानी काबे के साथ भी चिपके हुए नजर आए, काबे की चदर को पकड़े हुए भी नजर आए, तो इनको मार दिया जाए, बाकी सबको पनाह दे दी जाए, उनको माफ कर दिया जाए। फतह मक्का जब हुआ था जब तो मुसलमानों की बादशाह, तो मुसलमानों का निजाम वहां पे आ जाना था। तो अक्रमा बिन अबू जाहल का बेटा वहां से भाग गया और भाग कर वो किसी दूसरे इलाके में चला गया। जब वो लोग कश्ती में सवार हुए तो कश्ती जो है वो बंदर की लहरों की वजह से मुश्किलात में आ गई और सभी जो मल्लाह थे और बाकी लोगों ने कहना शुरू किया, चलो मिलकर अल्लाह को पुकारते हैं, वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकता है। अक्रमा ने कहा कि मैं इसी अल्लाह के हुक्म को यानी ना मानने की वजह से भाग कर यहाँ पे आया हूँ, तो अगर मुश्किल में उसी ने बचाना है तो फिर तो मुझे आम हालत में अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। ये वक्त था जब उनकी आंखों लिया उन्होंने सोचा कि मुश्किलात में अल्लाह को पुकारते हैं, इसका मतलब है ये सच्चा अल्लाह है जो मुश्किल में बंदों की मदद करता है। इसी तरह उस वक्त उन्होंने अहद किया कि अल्लाह अगर तो मुझे बचा के ले जाएगा तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा और अल्लाह के नबी के सामने जाकर इस्लाम कबूल करूंगा। और फिर वो आए और अल्लाह के रसूल के पास, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बहुत ज्यादा माफ करने वाले थे, उनको माफ कर दिया गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद कहने लगे कि आप मुझे बताएं कि मैंने आज तक इस्लाम के खिलाफ बड़ी जंगें लड़ी हैं और बहुत ज्यादा नुकसान किया है, तो मेरा क्या कफारा होगा। कहा जाता है कि आप ने उनको इलाकों में भेजा, कहा कि यहाँ पे जिहाद करो, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा जिहाद करूंगा। गोया उन्होंने अपनी इस चेंजिंग के बाद क्या किया, बजाय पछताने के कि अफसोस मैं आज तक समझ ही नहीं सका, मुझे समझ नहीं आई, अपने माजी को अपने लिए पछतावा बनाने की बजाय उन्होंने डबल मेहनत करना शुरू की। तो इससे ये पता चलता है कि जब आप पीछे रह जाते हैं, जब आपको देर में समझ आती है, जब आपका माजी बड़ा दागदार हो जाता है, गुनहगार हो जाता है, तो बजाय बहुत से लोग ऐसे जो बड़े पछताते हैं कि हाय अल्लाह हमसे ये मिस्टेक्स हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, फिर उस पछताने की वजह से उनकी जिंदगी उनके लिए रोक बन जाती है और वो मेहनत नहीं करते, उनकी जो छोटी मोटी नींदें होती है वो भी जाया होने लगती है। तो क्या करना है, जब आप पीछे रह जाए तो आपको अपनी स्पीड तेज करनी है या और स्लो कर लेनी है कि मैं कैसे करूँ, बल्कि आपने आम चलने वालों से ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाना है। रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता, मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो जब ऐसा फील हो कि यहाँ तक आज तक हमने गलतियां की थी, अब हमें समझ आ गई है, अब हमने अमल करना है, तो फिर क्या होगा कि आपने अपनी नेकियों को बढ़ा लेना है। कभी भी पछतावा होने लगे कि हमें जिंदगी में बड़े कम अमाल किए हैं, तो अब तो जिंदगी बड़ी थोड़ी सी रह गई, अल्लाह ने अब समझ दिया तो मेरा क्या हाल होगा, बाकी लोगों के पास तो बहुत सी नेकियां हैं। तो आप यही सोचें उस वक्त कि मुझे अक्रमा की तरह जिहाद करना है, उसकी तरह बहुत मेहनत करनी है, बजाय इसके कि मैं रिग्रेट में अपनी जिंदगी को गुजारूं। तो इन दो आयात का खुलासा क्या निकलता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज ये